اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں سب بت پرست ہیں، کچھ آتش پرست بھی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہودیوں سے پالا پڑا تھا مدینے میں جا کے، مکے میں یہ بت پرست لوگ ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، ایک بات آپ کو سمجھاتا چلوں کہ بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کی توہین کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے؟ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تو ہم ہر ایک کو اس کا معبود تو چاہیے نا، ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے۔ ہمارے اللہ کی شان تو اور ہے۔ اگر میں کہوں اللہ میرے ساتھ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی شان تو اور ہے۔ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہر ایک کو اللہ چاہیے، اپنا خدا ہر ایک کو چاہیے۔ اب ان کے خدا ہیں بت، اب وہ کیا کرے؟ ہر ایک کو خدا چاہیے، لیکن ہر ایک سنگ تراش تو نہیں ہے۔ ہر ایک پتھر کو تراش کر، خراش کر، اس کو رگڑ کر، گھس کر اپنے معبود کی شکل دینے کی قدرت تو نہیں رکھتا۔ سنگ تراشی تو ایک فن ہے نا۔ ہر ایک تو پتھر کو اپنے خدا کی شکل نہیں دے سکتا، لیکن خدا تو ہر ایک کو چاہیے۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ اپنے بت رکھتے تھے، خدا رکھتے تھے، ان پہ پھول چڑھا رہے ہیں، دھونی رما رہے ہیں، آرتی اتار رہے ہیں، اور جناب ان کی اشلوک پڑھ رہے ہیں، بھجن گا رہے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے عبادت کرتے تھے۔ تو خدا تو ہر ایک کو چاہیے اپنے گھر میں، لیکن ہر ایک بتوں پتھروں کے ذریعے اپنے خدا بنا تو نہیں سکتا۔ جو نہیں بنا سکتے وہ کیا کریں گے؟ بازار جائیں گے، کسی سنگ تراش کی دکان پر، کسی بت فروش کی دکان پر، وہاں سے خرید کے لائیں گے۔ تو یارو اگر خدا برائے فروخت ہو تو یہ خدا کا کیا تصور ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا اور آگے بڑھیے۔ فرض کیجئے ایک سفید پوش بندہ ہے، بیچارے کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ جاتا ہے، اس کو خدا چاہیے، بت فروخت کی دکان پہ گیا، اس کو ایک بت نظر آیا، بڑا قیمتی پتھر ہے اور بڑا شاندار ترشا ہوا ہے، بڑا خوبصورت گھڑا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے، مجھے تو یہی خدا چاہیے۔ اب مضطرب اور بے چین ہو کر اس سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی اس کے کتنے دام ہیں، کتنے پیسے ہیں؟ جو قیمت سنتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب پریشان ہو کے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ جب خداؤں کا اس طرح مول تول ہو رہا ہو تو ذرا سوچو اس سے زیادہ خدا کی توہین اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ اور ہے، وہ یہ کہ میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے اس علاقے میں جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جہاں لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، دیکھ کر ان کے بت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ ان کے باپ دادا اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، وہ تو ہلے ہوئے ہیں نا اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کی، وہ عادی ہیں اس چیز کے۔ اب میرے آقا کریم کو ان سے منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ ضرور یہ مشکل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ آدمی کو جو کچھ کو نظر آتا ہے وہ اسی کے گھیرے میں رہتا ہے نا۔ جیسے روح کی کے حوالے سے میں نے آج کلام کیا، اس سے پہلے کبھی فکر بھی نہیں تھی کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جسم بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا نقصان صرف اسی بندے کو ہوتا ہے جو بیمار ہو، لیکن روح کی بیماری بعض اوقات پوری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ بنگال کے علاقے میں ایک روح بیمار ہوئی، وہ میر جعفر کی، تو سارا بنگال وہ غداری کے چکر میں آ گیا۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کے علاقے میسور میں ایک روح بیمار ہوئی میر صادق کی، تو ٹیپو سلطان بیچارہ شہید ہو گیا اور وہ سارا میسور وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں، اب میں کسی کا نام لوں تو خواہ سیاست کی بات ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا، آپ خود سوچ لیجئے کہ ہماری جب روح بیمار ہوتی ہے تو قومیں جو ہیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، پورے ملکوں کو اس کا وہ تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو روح کی بیماری زیادہ خوفناک چیز ہے، اس سے بچنے کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ تو ہلے ہوئے ہیں اپنے خداؤں کو دیکھ کر پوجا کرنے کی، ان کی عبادت کرنے کی،
اور میرے آقا کریم کو ان سے یہ منوانا ہے کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔